جی کشمیر کا جو ایشو ہے یہ سن 47 سے چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں، اس میں بے شمار اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ انڈیا ہمارے سے بہت بڑا ملک ہے، اس کی فوج ہم سے طاقتور ہے، ہر چیز ہے، لیکن اب اس وقت انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھا جائے تو جو بھارت کی سچویشن ہے وہ بڑی اس وقت ایسی ہے کہ ہمیں بلند و بالا دعوے کرنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں، بڑا آسان ہے ہم فوجیں یا سیولینز کو کشمیر میں انٹر کر دیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فل فلیج وار ہوگی، انٹرنیشنل پریشر ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا، ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، دوسرے ہیں اکنامک، ہم بھیک مانگتے ہیں باہر سے، تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ فیول ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، کارٹلز یہاں پہ ہیں، مافیاز یہاں پہ ہیں، پہلے ہم اپنے آپ سے لڑ لیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے ساتھ لڑیں گے۔ اسلان بھٹی صاحب، یہ اب تو چینیوں نے ویسے اس اگر پوری جنگ میں دیکھیں تو ان کا رخ ہماری طرف نہیں ہے، وہ چائنا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ رئیس صاحب بالکل، جب بات یہ ہے کہ آپ کتنے نوحے کتنے مرثیے مزید پڑھیں گے، انہوں نے تو دیکھیں اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے نا کشمیریوں کی، تو ان کا ہم بیک بائٹنگ یا ان کی پیٹھ میں چھرا مت گھونپیں، وہ چھوڑ دیں۔ ہم صرف دعوی کر رہے ہیں آج تک۔ اب کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اس حکومت پہ اگر ہوتا تو انہوں نے تو اپوزیشن پہ ڈال دینا تھا کہ یہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ان کی سیریسنس کا تو یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اپنے بیان جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ وہ جو حادثہ ہوا ہے، جو بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارا، کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گرد گھسے، ان کو مارا گیا، اس کو آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی میں بیان آیا وزیر اعظم صاحب کا کچھ، اور اس کے بعد اگلے دن جو سٹیٹمنٹ آئی وہ کچھ اور تھی کہ جی وہ تو افغانستان سے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی رو نے کیا، وہ کہتے ہیں جی افغانستان نے کیا، ایک انہی کا وزیر صاحب فرما رہے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ حالت ہو رہی صاحب، دیکھیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے خون کا رشتہ بھی ہے، ہمارا ان سے دل کا رشتہ بھی ہے۔ اس سب سے زیادہ بے حسی اور بے ضمیری یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم ویسے تو فارن منسٹر صاحب ہمارے یوں اڑتے ہیں جہاز سے ادھر کو جاتے ہیں اور یوں اڑتے ہیں دوسرے جہاز سے ادھر کو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں خوف ہے اتنا کرونا کا۔ اگر جس نے مرنا ہے رئیس صاحب اس نے مر جانا ہے، ٹھیک، وہ ان کو جانا چاہیے، کم از کم کچھ نہیں تو 48 ملک ہیں ہمارے اسلامی، ان کو ہی موبلائز کر لیں خدا را، باقی کسی کو نہ کریں۔ باقی تو سارے کافر لوگ ہیں، چلے مان لیا میں نے کہ جی وہ کھاتے ہیں گوشت دوسرا کھاتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے، تو 48 لوگوں کو تو کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ تو کوئی میرے خیال 7 ممالک بھی نہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ یہ بات آج کر لیں تو۔ یہ مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ حکومت جس طرح ہمارے ملک کے مسائل حل کر رہی ہے نا، اسی طرح انہوں نے کشمیر کا بھی مسئلہ حل کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ان کے کتنے بندے آ کے اسمبلیوں میں بولتے ہیں، سارا دن ہم انڈین میڈیا چینلز دیکھتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، لائیو دیکھ لیں آپ۔ ہم بڑے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے سگے، ہم نے وہ پٹھا بٹھایا ہے۔ جس دن انہوں نے تقریر کی تھی نا، میرے اسی دن ذہن میں تھا کہ یہ جناب ان کا یہ اس دن ہم نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بیڑا غرق ہوگا، بیڑا غرق ہوگا۔ اب بڑے کل رات ہم نے دیگیں کھول دی، بریانیوں کی دیگیں، کہ جی ہمیں 3 دن کی مہلت مل گئی ہے۔ اور اب FATF کی طرح وہ پوری لسٹ دیں گے کہ اس پہ عمل کریں تو پھر پابندی آپ کی اٹھے گی۔ اس کا بالکل ایسے ہی ہے، اس کا حکومت کا یہ ہے، ماشاءاللہ اتنی اچھی حکومت ہے۔ بھٹی صاحب سے میں اس بات پہ کم از کم ایگری ضرور کرتا ہوں، ویسے تو بھٹی صاحب سے میں ایگری نہیں کرتا بہت ساری باتوں میں، لیکن اس بات پہ کرتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت نیک نام حکومت آئی ہے، جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا یا جس چیز کا نام لیا، نہیں جس کا نوٹس لیا، وہی جس کا انہوں نے نوٹس لے لیا، نوٹس پتہ نہیں کیا لیتے ہیں یہ، جس کا نوٹس لیا اس چیز کا پٹھا بیٹھ کے ڈالیں شروع کر لیں۔ پیٹرول، گندم، آٹا، پنجاب میں آٹا جو ہے آج 3 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لڑائی ہوئی نا جی 2 گروپوں کے اندر، تو ایک جو گروپ کا بندہ جو تھا وہ اس کے ماتھے کے اندر وہ گولی لگی اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کے ساتھیوں نے شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آنکھ تو بچ گئی ہے۔ کامنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آئرنی ہے، بے حسی ہے، بے بسی ہے ہماری۔ 5 اگست کے بعد پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ سٹینڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک شکست خوردہ قوم کا تھا۔ ہم نے اس کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اس مسئلے کو اون نہیں کیا، ہم نے صرف زبانی کلامی اور ہفتے میں 1 دفعہ کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بلیو یو می کہ قوموں کی زندگی میں وہ جو ڈیفائننگ مومنٹ ہوتے ہیں، اس کشمیر کاز کے جس کو ہم اپنی پاکستان کی شہرہ کی کاز آج تک کہتے آئے ہیں، ہم نے عملاً کیا ہے کہ جب مطلب وقت قیام آیا اس وقت ہم سجدے میں گر گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب کھڑے ہوتے تو اسے یہ جرأت نہ ہوتی، اسے یہ جرأت نہ ہوتی۔ ممتاز بھٹی صاحب، فورن آفس کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ہمارے وزیر خارجہ بڑی تھوکیں پھینکتے ہیں منہ سے جب خطاب کرتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا جی؟
दफ्तर खारजा की तरफ से भी नहीं आया। नहीं, दफ्तर खारजा के तर्जमान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है रिजवान रईस साहब, लेकिन मामला अब स्टेटमेंट से आगे का है। देखें कितनी बड़ी एक तजाद है, और आप कह लें कि कहने में और करने में। मिसालें आप देते हैं टीपू सुल्तान की, और तकरल की जी, नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के, और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं, ठीक है। मतलब देखें रिजवान रईस साहब, ये जो कि ये है तुम्हारा जो है वो असल चेहरा, जिस तरीके से ये कर रहा है, और हमारे लोगों के लिए तो ये एक तमांचा है कि यहाँ पे हम जुमे को एहतियाज करेंगे, ये करें, और जो करना है वो क्यों नहीं करते, किस बात का डर है और किस बात का खौफ है, और बढ़के क्यों मारते हैं। अगर नहीं कुछ कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, लेकिन शर्म नहीं आती है। और ये बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखें, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं हमने डिप्लोमेटिकली ये किया, हमने ट्रंप को जाके ये कह दिया। ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो सारी स्टेटमेंट्स उनकी देख लें और उनकी सारी एक्टिविटी देख लें, वो तो इंडिया के हैंड इन हैंड खड़े हैं। तो आप उनकी खिदमत किस चक्कर में कर रहे हैं। वो शायद आज भी एक उनका ज़ुल्म खलीलजाद इधर कहीं फिर रहा होगा, मेरा ख्याल आया या आने वाला होगा। तो देखिए आपको डिसाइड करना है, ये डिफाइनिंग मोमेंट आपके लिए है कि आप किसके खिदमतगार हैं, किसकी आप खिदमत कर रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहा है। और फिर ये जो देखें, मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान आज डिसाइड कर ले जी ठीक कि ये जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, इनकी मदद के लिए इन्होंने तो कश्मीरियों को नहीं जाने दिया, उनको ही जाने देते। 1.5-2 लाख बंदा वहां घुसना चाहता था, जाने देते। कितने मर या 10-12 हज़ार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था। इससे यकीन करें, और वो वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब, और इसका कफारा इस गुनाह का हमें देना होगा। और ये किस कदर हम देंगे ये ठीक हो गया, वक्त बताएगा, और ये शायद फिर यहाँ पे नहीं होंगे जो इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब से वो खातून, वो कौन सी थी, वो बड़ी मशहूर हुई थी, जो इनके कहने के ऊपर दफ्तर खारजा का जो पांव से दरवाजा संदल खटक और हरीम शाह को रिक्वेस्ट की जाए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जाके उन्हें होश में लाएं और उनकी तवज्जो दिलाएं इस इशू के ऊपर। प्रोग्राम में फिलहाल